اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن بہت ہی خوشیوں بھرا دن ہے، ایک ایسا دن کہ جب امام حسن علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و بطول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا پہلا پھول تھا، ان کے گھر میں ایک پھول کھلا ہے جن کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ انہی کے حوالے سے کچھ اشعار سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہے حضرت قاسم کا بپا جشن ولادت، ہے حضرت قاسم کا بپا جشن ولادت، کیا خوب ہے طیبہ میں ہوا جشن ولادت، ہے رب دو عالم کی عطا جشن ولادت، الحمد کے ہم سب نے کیا جشن ولادت، زہرا بھی ہیں خوش حیدر کرار بھی خوش ہیں، زہرا بھی ہیں خوش حیدر کرار بھی خوش ہیں، راضی ہے خدا احمد مختار بھی خوش ہیں، انوار کا پیکر ہے ملا مولا حسن کو، نائب ہے عطا رب نے کیا مولا حسن کو، زہرا کا گلے زیبا ملا مولا حسن کو، اللہ نے حسین چاند دیا مولا حسن کو، خوشیاں ہیں امامت کا نگی آ گیا گھر میں، قاسم لیے ایک نور مبین آ گیا گھر میں، قاسم کی صورت میں امی آ گیا گھر میں، انوار لیے زہرہ جبیں آ گیا گھر میں، وہ آ گیا حیدر کی شجاعت کا ہے پرتو، جس کے رخ تاباں سے جہاں بھر کو ملی ذو، ہر سمت نظر آتی ہے خوشیوں کی فضا آج، ہر سمت نظر آتی ہے خوشیوں کی فضا آج، تطہیر کے گلشن میں نیا پھول کھلا آج، ہے پوری ہوئی حضرت حیدر کی دعا آج، ہے حضرت شبیر کا دل شاد ہوا آج، شبیر نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر، شبیر نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر، ساجد تھی مدینے میں صدا اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو، آپ جہاں جہاں موجود ہیں، تطہیر کے اس آنگن میں جو ایک خوبصورت پھول کھلا ہے، آپ سب کو بہت بہت اس کی مبارک ہو، اور ان کی خوشیوں کو اس طرح سے منایا کریں، کیونکہ میں پہلے بھی یہ الفاظ بول چکی ہوں کہ آل محمد کی خوشیاں بہت کم ہیں، تو ان خوشیوں کو اس طرح سے منائیں کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے۔ ہم کیا جانیں کہ حق کیا ہے، ہم نہیں ادا کر سکتے، مگر اپنی خوشیوں سے زیادہ خوش ہو کر اللہ کو بھی بتائیں، بندوں کو بھی بتائیں، فرشتوں کو بھی بتائیں کہ ہاں ہمارا سب کچھ بس انہی کی خوشیوں سے ہے۔ تو آئیے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے جن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، امام حسن علیہ السلام، جناب بی بی ام فروہ کا جو گلشن میں یہ پھول کھلا ہے، ان کے حوالے سے گفتگو۔ مگر اس سے پہلے میرے یہاں پر جو میرے موجود مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح میری استاد یہاں پر موجود ہیں، میرے لیے قابل احترام، اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم موتی لے کر جاتے ہیں خزانہ علم کا، جو آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملتا، اس لیے پروگرامز کو سنا کریں اور سمجھا کریں اور زندگیوں میں اپلائی کیے کریں۔ ہمارے ساتھ ہیں خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سلامت رہیے جی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم اور بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری اور بڑا آپ نے چن کے رنگ پہنا ہے، امام حسن علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے ہرا رنگ، اور انہی کے بیٹے کی آج ماشاءاللہ ظہور ہے، ولادت ہے، تو آپ نے بڑی موقع کی مناسبت سے ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور بہت مبارک آپ کو بھی۔ جی خانم، آغاز ہم آپ سے کریں گے کہ ظاہر ہے جب ایک نومولود آتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلی چیز ایک تو ہوتی ہے نام، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نام بڑا اہم نام ہے، قاسم جو ہے بڑا اہم نام۔ ایک تو نام کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس گھرانے سے جو منسلک ہوا ہے یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ جو آیا ہے اس آنگن میں، اس کا حسب نسب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। माह मुबारक शाबान और ये अय्याम तमाम मुस्लिमीन आलम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जिनकी विलादत की खुशी में हम ये जश्न मना रहे हैं, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब क़ासिम के बारे में। जनाब क़ासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत से तकरीबन 2 या 3 बरस पहले इनकी विलादत होती है। ये इमाम हसन के घर के पहले या आखिरी बेटे नहीं, सही। पहले हसन मुसन्ना हैं, फिर जनाब क़ासिम हैं, और नाम भी बहुत चुन के रखा। सही। मौला हसन अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों का नाम रखा, अपने साहिबजादों का, साहिबजादियों का नाम या नबी करीम से लिया है या अपने वालिद और वालदा से लिया है। ऐसे नाम जो क़ासिम लिया गया, शायद उसकी वजह यही थी, जो नाना से मंसूब है यह नाम, क़ासिम तक़सीम करने वाला, क्या कायनात में नेमतों को, रहमतों को बांटने वाला। सुभान। शायद इसीलिए ये नाम नाना से लिया गया कि अपने बेटे का नाम क़ासिम रख के बता दिया, दुनिया और आखिरत में नेकियां, रहमतें और शहादतें बांटने वाले का नाम क़ासिम। अरे क्या कहना। और जनाब क़ासिम की वालदा के बारे में जो रिवायात मिलती हैं, जनाब उम्मे फरवा या जनाब उम्मे वलद या जनाब रमला, मुख्तलिफ अस्माए गरामी हैं, वफादार तरीन ज़ौजात में से हैं। जब जनाब क़ासिम की विलादत होती है, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास, इस घर में ऐसी खुशी का समा था कि हर मासूम अपने गोद में इस बच्चे को लेकर लबों पे मुस्कुराहट थी। और एक जो तारीख की एक तस्वीर नबी करीम ने शहजादों को दिखा दिया था, वो तस्वीर मुकम्मल तब होती थी जब जनाब क़ासिम की विलादत हो। और जनाब क़ासिम की विलादत के बाद इनकी इब्तदाई तरबियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़िम्मे ली, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तकरीबन 10 बरस तक, 10 साल तक इनकी तरबियत खासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और हज़रत कासिम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब कासिम का बहुत कम वक्त साथ गुजरा, मतलब आई थिंक कुछ रिवायात में 2 से 3 साल है। तो मैं चाहूँगी कि वो जो वक्त गुजरा उनके साथ, उस हवाले से क्या फरमाएंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी डियर टू इमाम हसन अलैहिस्सलाम। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अरूज, जो शाबान का महीना है, ये बकाए ला इलाह का महीना भी है और बकाए ला इलाह का महीना भी है, क्योंकि इस पूरे महीने में उन हस्तियों की विलादत है जिन्होंने करबला की फ़िक्र में बड़ा गहरा काम सर अंजाम दिया है, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को औजे कमाल पर पहुँचाया है। सूरह रहमान में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि 2 बहरें हैं जो मरजल बहरैन यल्तक़ियान। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा कराम ने पूछा, ये कौन सी बहरें हैं? उन्होंने कहा एक अली और एक फातिमा। बेशक। अब उसके आगे परवरदिगार फरमाता है बैनहुमा बरज़ुखुन ला यबग़ियान, कि जो फिर पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है जो फासला है? कहा जो फासला है वो मैं हूँ, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आगे परवरदिगार कहते हैं फबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और फिर उसके आगे कहता है यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, कि जब ये बहरें मिलती है ना अपने एक फासले के साथ, एक वसीले और वास्ते के साथ, जो जनाब रसूल खुदा है, तो इससे लुलु और मरजान निकलते हैं। सुभान अल्लाह। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये लुलु और मरजान कहाँ है? तो रसूल खुदा ने कहा लुलु हसन है और मरजान हुसैन है। सदके को। तो सूरह रहमान में इमाम हसन और इमाम हुसैन को लुलु और मरजान से तशबीह दी है। क्या कहना। सूरह कौसर का एक बतन नस्ल कसीर भी है, ठीक, और उस नस्ल कसीर का जो पहला मजदर है या पहला उसका जो कह लीजिए तस्वीर है, वो इमाम हसन है। बेशक। तो सूरह कौसर की इब्तदा में जो नस्ल कसीर की इब्तदा इमाम हसन से हुई, और इमाम हसन के जो नूर नज़र है वो जनाब कासिम है। देखिए, कलाम खुदा में परवरदिगार ने जब वाक़िमुस सलात कहता है, जब वो कूनू मा सादिकीन कहता है, कूनू मा साबिरीन कहता है, तो परवरदिगार को हमें नहीं मालूम कि सलात कैसे कायम करनी है, नमाज कैसे कायम करनी है, उसे कुछ इस्तफा बंदों के ज़रिए से नमाज को कायम करके हमें दिखाना है। सही। जब आप कलाम खुदा में कहते अल्लाह का इनाम है, बिल्कुल, जो अनमता अलैहिम है। परवरदिगार ने कुरान में कहा कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। बेशक। अब परवरदिगार ने हमें बताना भी है कि मौत का जायका कैसा है, लेकिन जितने भी
انبیاء اوصیاء گئے, کسی نے نہیں بتایا موت کا ذائقہ کیسا ہے. فقط اس 13 برس کے بچے نے کلو نفس ذائقۃ الموت کی عملی تفسیر کربلا میں بیان کیا کہنے, جب ان سے یہ کہ جب پوچھا گیا, ارے واہ واہ, جب پوچھا گیا کہ موت کو کیسا پاتے, انہوں نے کہا شہد سے شیریں. اب قاسم, جیسا کہ خانم نے بتایا بہت خوبصورت, قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا حق اور باطل میں موت کے ذائقے کو. ارے کیا سٹیٹمنٹ آپ نے دے دی کہ جو حق پر چلتا ہے اس کے لیے جناب قاسم نے تقسیم کر دیا کہ جو حق پر چلے گا اس کے لیے موت کا ذائقہ شیریں ہے, اور جو باطل پر چلے گا اس کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا ہے, زہر کی طرح ہے. تو جناب قاسم کا نام قاسم رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حق اور باطل کے سامنے موت کے ذائقے کی تقسیم کر دے. کیا کہنے. اب امام حسن نے 3 برس تک جو اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے, اس پرورش کے نتیجے میں قاسم تقسیم کرنے والے ہیں. وہ 3 سالوں کی پرورش کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور فضیلت رکھتی ہے. اور پھر اس 3 برس میں امام حسن نے اپنے بیٹے کو تیار کر دیا کربلا کے لیے. بالکل, کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت امام حسن علیہ السلام نے شکر ادا کیا, اور یہ شکر ادا کرتے ہوئے الفاظ یہ تھے کہ میرا حصہ کربلا میں میرا حصہ آ گیا. دیکھیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے کہا میرے باغ کے 2 ریحان ہیں, ایسے ہی بیٹھے تو برابر ہیں, کھڑے ہو تو برابر ہے. اب اگر کوئی اپنے وقت میں بیٹھ جائے, جسے آپ کوئی بھی نام دے لیں, کیا کہنے, تو وہ بھی امام حسین اور امام حسن دونوں برابر. ایسے ہی ہے. اگر کوئی تلوار نکال کر جنگ کر لے اور کربلا میں چلا جائے تو وہ اکیلا نہیں گیا, امام حسن بھی ساتھ ہیں. اور یہ جو رسول خدا کی حدیث ہے اس کی ایک عملی تفسیر آپ کو کہ کھڑے ہو جائیں تو برابر, بیٹھ جائیں تو برابر. جب امام حسن کا دور ہے اس میں تو امام حسین ساتھ موجود ہے, لیکن کربلا میں امام حسن کے بھی ہاف پر جو ہستی موجود ہے وہ جناب قاسم ہے. اور پھر جی بسم اللہ, میں نے جو مختلف روایات میں سنا ہے کہ امام حسن کے 6 بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. نہیں 6 نہیں, کربلا کے میدان میں ان کے 3 سے 4 بیٹوں کی شہادت ہے, جن میں جناب قاسم کے 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں. 2 سگے, اچھا, حضرت قاسم جو تھے وہ اکیلے بیٹے نہیں تھے, ان کے 2 بھائی بھی, اور ایک بھائی نے بھی جنگ کی جناب حسن مسنہ نے, لیکن وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے, زخمی حالت میں آئے, جس سے امام حسن کی نسل چلی, کیونکہ نسل قصیر کا مصدر امام حسن ہے. صحیح, تو ممکن ہی نہیں کہ امام حسن کی نسل نہ چلے, تو جناب حسن مسنہ جو ہے ان سے امام حسن کی نسل چلی. اچھا, آپ نے بھی بڑی خوبصورتی سے تقسیم مولا کے نام کو جس طرح سے ایکسپلین کیا, اور آپ نے تقسیم کے وہ جو 2 دھارے کیے, بیوٹیفل, اس سے ایک دم میرے ذہن میں, میں خیر اس وقت ابھی وہاں جانا نہیں چاہ رہی, مگر یہ بات مینشن کرتے ہوئے کہ ایسی تقسیم کی جناب قاسم نے حق اور باطل میں, اور پھر اپنے ذات کو اور اپنی ہستی کو جس طرح سے پامال کیا گیا, ان کا لاشا, اور کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا, تو واقعی آخری دن تک اس کائنات کے, جب تک یہ دنیا رہے گی, انہوں نے بتا دی کہ حق والوں کی تقسیم جب ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے سر بلند کرتی ہے اسلام کے پرچم کو. میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ تربیت کے حوالے سے ظاہر ہے 3 سال امام حسن علیہ السلام اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام, کہتے ہیں کہ بچپن میں امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کو اپنے دل کے اوپر, اپنے سینے کے اوپر سلایا کرتے تھے, اور بہت خاص اہمیت دیتے تھے. کہیں باہر جاتے تھے یا کوئی بھی کپڑے یا کچھ ایسا سلسلہ ہوتا تھا تو خاص ان کے لیے. تو ایک تو امام حسین علیہ السلام کی تربیت, اور اس سے پہلے میں چاہوں گی کیونکہ ماں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, اور اس حوالے سے دیکھیے عروج, امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات, بہت ساری نسبتیں دی گئی ہیں, لیکن امام حسن علیہ السلام کی جتنی زوجات تھیں, جتنی بھی تھیں, قابل شمار ہیں جو زوجات تھیں, جن میں ایک جناب ام فروا ہیں, ایک جودہ ہیں جنہوں نے زہر دیا, اور کچھ روایات ایسی منسوب کی گئی امام حسن مجتبیٰ سے جو ان کی شان میں گستاخ ہیں. بے شک امام حسن کی شان, بے شک. اور آپ کو نہیں لگتا معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ بھی امام حسن کا تذکرہ کم کرتے ہیں نسبتاً امام حسین کے, جبکہ رسول اللہ نے جب بھی ذکر کیا, جب بھی احادیث بیان ہوئی, دونوں برابر, ہم تھوڑا اس میں کرتے ہیں. بالکل ایسے جیسے بھی میری بہن نے کہا, الحسن والحسین قاما او قعدا, یہ دونوں امام ہیں, چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ صلح کریں, بالکل دونوں صورتوں میں یہ برابر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام بھی کیا اور صلح بھی کی, صلح بھی کی, بالکل ایسے. شباب اہل الجنہ یہی دونوں جوان ہیں. الحسن والحسین وہ چراغ ہیں,
दोनों कश्ती नजात हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुछ ज़िंदगी के पहलू अगर मख्फी है, खामोश है, उसकी वजह शायद एक वजह ये है जो उनके बारे में मुख्तलिफ ऐसी अहादीस बयान की गई जो उनकी शान में फजीलत नहीं बल्कि गुस्ताखी। सही। उनके ज़ौजात के बारे में मुकर्रम तरीन शरीफ तरीन ख़वातीन हैं जो उनकी ज़ौजात में हैं, लेकिन अशअस बिन कैस की बेटी भी ज़ौजा है इमाम हसन की, जिसका नाम जोधा है, जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया और जहर देने के बाद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को तड़पते हुए भी देखा और अपने बाबा का रवैया अपनी उस माँ के बारे में भी देखा। करामत, सखावत, शुजाअत, सब्र और ईसार की बुलंदियों को देखा और जनाब कासिम ने उस माँ की, जनाब उम्मे फरवा की गोद में तरबियत पाते हुए ये मंजर भी देखा कि अगर एक माँ जहर देती है दूसरे माँ का किरदार क्या है। अगर करबला में एक नुमाया शख्सियत जनाब होगा तो हक की पहचान कैसे होगी। एक नुमाया चेहरा है जनाब कासिम की, उसकी परवरिश, इब्तदाई परवरिश जनाब फरवा की गोद में और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की गोद में भी। और इस घराने का हर बच्चा अपनी जगह जनाब रसूल खुदा के बदन के टुकड़े, हर बच्चा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे भी मेरी बहन ने कहा हसन मुसन्ना उनके बेटे हैं। आज हम कराची में देखते हैं शाह अब्दुल्ला काजी जी, अब्दुल्ला, ये भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हसन मुसन्ना से ही मंसूब है, उन्हीं के औलाद में से। राइट। और मगर अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ईरान, इराक और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और बड़ी अहमियत देते हैं ज़ियारात को, मगर वो जो हमारे लाहौर शहर में और जो कराची में और मुख्तलिफ इलाकों में, इवन पिंडी में जिस तरह से हैं, तो हम उनको वो अहमियत नहीं देते। जो चीज़ें हमारी अपनी होती हैं, हमारे पास होती हैं, उनको भी अहमियत दीजिए ताकि इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। मुस्तफ़ा के नूर की तनवीर कासिम बिन हसन, मुस्तफ़ा के नूर की तनवीर कासिम बिन हसन, हैदर करार की तस्वीर कासिम बिन हसन, जिनमें ज़ाहिर थे कमालात अलीउल मुर्तज़ा, शेर करबल, नाज़िश शब्बीर कासिम बिन हसन, दीन का गुलशन जिसने अपने खून से ताज़ा कर दिया, दुश्मनाने दीन पर शमशीर कासिम बिन हसन। और उनकी अज़मत का हवाला आया तत्हीर है, उनकी अज़मत का हवाला आया तत्हीर है, मरकज़ इस्लाम की तौकीर कासिम बिन हसन। उनके रुखसारों में नूरे मुस्तफ़ा था जलवारेज़, माही ज़ैनब हासिल तत्हीर कासिम बिन हसन। करबला की सरज़मी में अब भी मुजाहिद है गवाह, करबला की सरज़मी अब भी मुजाहिद है गवाह, है अली के ख्वाब की ताबीर कासिम बिन हसन। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपको इस गुलशन में एक और फूल की आमद, और अब तो ये ऐसा सिलसिला है कि चलता ही चला जाएगा, और अल्लाह इन्हीं खुशियों को कायम और दायम रखे और हमें तौफीक दे कि हम इन खुशियों को मना सकें। मैं खानम आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम अक्सर जनाब कासिम के हवाले से सुनते हैं कि उनकी शबाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा थी, क्या फरमाएंगे? जी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शबाहत भी नबी करीम से बहुत ज़्यादा थी। शायद यही वजह है परवरदिगार आलम ने इन दो बेटों के घर में, इमाम हसन और इमाम हुसैन के घर में, जो दो साहिबजादे दिए हैं, चाहे वो जनाब कासिम हो चाहे वो जनाब अली अकबर हो, शक्ल व सूरत में शमाइल और मुशाबहत नबी करीम से इस कदर थी कि मदीने के लोग आपकी ज़ियारत को आया। यही रिवायत जनाब अली अकबर के बारे में भी है कि जब कमसनी में चलते थे या मुस्कुराते थे, लोग बड़ी हसरत से तकते थे, और जिन्होंने नबी करीम की ज़ियारत नहीं की थी वो आकर इन साहिबजादों की ज़ियारत किया करते। और इमाम हुसैन ने दुआओं में, इशा की दुआओं में मांगा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। जाहिर सी बात है, जो बेटे करबला के शाहकार बन जाएं, जो क़यामत तक तारीख़ लिख दें अपने लहू से, उनको नबी करीम ने जनाब सैयदा ने मौलामीर ने अपनी नमाजों में ही मांगा है। करबला में हर कोई जा नहीं सकता, जो गया वो अबदी हो गया, और जो अबदी है उनको नबी करीम ने अपने दुआओं में ही मांगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जनाब कासिम के बारे में है, कम सिन्नो साल थे, यतीम हो गए, कम सिन्नो साल थे, परवरिश और तरबियत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने की, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तरबियत कुछ इस अंदाज में की, इस तिफले यतीम की, कि करबला में ऐसे शाहकार हैं जनाब कासिम, उम्र सिर्फ 13 साल है, और जब शहादत की इजाज़त मांगते हैं, इस बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ, शामत के साथ जब इजाज़त मिलती है, जब आप मैदान में जाते हैं, इस तरह से रजस पड़ते हैं,
کہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مدینے والوں کا کیا رویہ تھا، اور مطلب کربلا میں جانے سے پہلے کس طرح سے ان کا تھا، مگر اس سے پہلے کیونکہ آپ نے رجز کا تذکرہ کیا تو وہ الفاظ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ ضرور شیئر کروں، کیونکہ اس سے شجاعت کا اندازہ ہوتا ہے. جناب قاسم ابن حسن فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو، میں امام حسن بن علی کا بیٹا ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ میرے چچا حسین بن علی علیہ السلام ہیں جو دشمنوں کی فوج میں گھرے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک 13 سال کا بچہ ہے جو ایسے ازرق نامی جو میں کہوں گی کہ حیوان صرف لوگ جو تھے وہاں پر موجود تھے، جو سمجھے جاتے تھے کہ بہت بہادر اور شجاع ہیں، اور ان کا بھی جو کیا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر عمر بن سعد سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے عمر، فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تجھے روز قیامت سے ڈر نہیں لگتا کہ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاسی حالت میں روک رکھا ہے. تو یہ جرت مندانہ یہ الفاظ بولنا اتنی کم سنی میں، ماشاءاللہ لائک 13 ایئرز اولڈ. میں چاہوں گی کہ ازرق نامی جو ایک شخص تھا جس نے پہلے ہاں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں، اور شجاعت جناب قاسم. ضرور، کیوں نہیں. آپ نے اس سے پہلے مدینے کا بھی ذکر کیا، وہ ہم بعد میں آتے ہیں، اب ہم کیونکہ شجاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں. چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، یہ بنی ہاشم کچھ قبیلے ایسے ہیں جو اپنی اپنی صفات میں مشہور ہیں. جیسے بنی ثقیف حسن میں ہے، اور بنی ہاشم شجاعت میں، بنی کلاب بھی شجاعت میں. بنی ہاشم اپنی شرافت و نجابت اور شجاعت، تینوں خصوصیتیں، شرافت، نجابت، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی اور شجاعت، تینوں چیزوں میں بنی ہاشم. اور یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں. کیا کہیں، ان کی پرورش، ٹریننگ کی ہے، ان کی پرورش، ان کی علمی پرورش امام حسین نے کی، بے شک امام حسن کے بعد. اور ان کی جو جنگی تربیت تھی وہ جناب عباس نے. کیا کہنے، تاریخ میں ہمیں ایک بڑا واقعہ ملتا ہے کہ جناب عباس اپنے بھتیجوں کو تلوار اور نیزہ بازی کی تربیت دیا کرتے تھے. یہ کریم گھرانوں کا، اور جو کہہ لیجیے ہمارے ایک لفظ ایلیٹ استعمال ہوتا ہے، یہ ایلیٹ گھرانوں کا ایک مزاج تھا کہ بچوں کو علم میں بھی ماہر کرتے تھے اور سامان حرب میں بھی ماہر کرتے تھے. تو ان کا جو علمی دروازہ ہے وہ ہے جو زبان رسالت کو چوز کر پروان چڑھا. امام حسن کے بعد علمی اور فقہی تربیت ان کی امام حسین نے کی، اور اس کے بعد جو ان کی جو شجاعانہ تربیت تھی وہ جناب عباس نے کی. ان کے رجز پڑھنے میں، بالکل ان کے رجز پڑھنے میں جناب عباس کے رجز کی جھلک نظر آتی ہے. اچھا، جناب عباس بغیر تلوار کے ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر گئے تھے، کیونکہ تلوار امام حسین نے لے لی تھی، یہ نفس کا ان کے جہاد تھا. اس کے باوجود کہ ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، جناب عباس نے جو رجز پڑھا تھا وہ رجز اور جناب قاسم کے رجز میں بڑی شباہت ہے. اچھا، جیسے جناب قاسم نے یہ جملہ کہا نا کہ تم آل رسول کو پیاسا رکھ، کیا تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ایسے ہی جناب عباس نے جملہ کہا تھا کیا تم میرے بابا کی شجاعت سے واقف نہیں ہو. یعنی اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں بدر و احد، خندق و خیبر کے مارکے کو یاد کرانا جناب عباس کو مقصود تھا. اور جناب قاسم نے جو رجز پڑھا اس میں اپنے بابا کا اور رسول خدا کا تعلق بتانا مقصود تھا، کہ جو تعلق جناب رسول خدا کا امام حسن کے ساتھ تھا، صرف امام حسین کے پشت پر آنے سے سجدہ طویل نہیں ہوا، کئی مرتبہ امام حسن کے آنے سے بھی سجدہ طویل ہوا. صرف امام حسین کو اپنی زبان چسا کر پروان نہیں چڑھایا، امام حسن کو بھی جو مقام امام حسین کا وہی امام حسن. بلکہ میرے خیال سے اگر ہم یہ کہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسن مقدم پہلے، امام حسین امام حسن کے بعد ان کی ولادت ہوئی. دوسرا جو رجز کا جملہ ہے جو یقیناً جو ادا کیا جناب قاسم نے، اس لیے کہ صاحب بصیرت خانوادے کے پروردہ ہیں، یہ بصیرت سے بات کرتے ہیں. یہ جس طرح قرآن کی ایک آیت کے 70 اور 7000 باتیں ہیں، بالکل ان کے ایک کلام کے، ایک جملے کے، ایک رجز کے بھی 7 اور 70 باتیں. کیا کہنے، جب وہ جملہ امام جناب قاسم کہتے ہیں نا کیا تم آل رسول کو پیاسا، تو جناب قاسم کہیں اپنے بابا کا وہ دسترخوان یاد دلا رہے ہیں جس سے کئی مرتبہ مدینے کے لوگوں نے اپنی بھوک اور پیاس بچھائی ہے. امام حسن کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ان کی سخاوت ہے،
اور امام حسن کی زندگی کا وہ کمال جو ان کی سخاوت ہے وہ ان کے بیٹے جناب قاسم میں ہے. صحیح. کیونکہ یہ واقعہ بڑا ریئر پڑھا جاتا ہے کہ امام حسن کا جو دسترخوان تھا مدینے میں لگتا تھا، اور جو دسترخوان مدینے میں لگتا تھا اس پہ ایک شخص آیا، اس نے کھایا بھی اور رکھا بھی، تو امام حسن مسکرائے، کہا یہ ایک دن نہیں دسترخوان لگتا، یہ روز لگتا ہے. کیا کہنے. اس لیے کہ یہ کریم کا دسترخوان ہے جو محتاج نہیں ہے. تو جناب قاسم اس جملے میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ تم وہ ہو جو ہمارے گھر سے رزق لیتے ہو. کئی مرتبہ تم نے بھوک اور پیاس ہمارے بابا کے دسترخوان سے بجھائی اور پھر اب تم یہاں پر موجود ہو. تو یہ جو جملے سخاوت اور شجاعت کے ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ اور فکری نظر اتنی بلند ہے. بالکل بالکل، بہت بڑی بات آپ نے کہی. اور جس طرح سے وہ ایک جملے کے ذریعے انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے، وہ بہت خوبصورتی سے بیان کیا. خانم، آپ کی طرف میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم چیز جو پوچھنا چاہتی ہوں، مدینے کے لوگوں کا جو ایک آپس میں ریلیشن شپ تھا اور جس طرح سے وہ ان کو جانتے تھے، محبت، جو بچپن کے واقعات ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، کیونکہ یہ شکل و شمائل نبی کریم سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے. لوگ زیارت کرنے کو آتے ہیں. جب امام جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عباس گھر سے نکلتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کر، خصوصاً خواتین کھڑے ہو کر ان نوجوانان بنی ہاشم کی زیارت کیا کرتے تھے. نبی کریم سے روایت ہے ایک مرتبہ آپ مدینے میں داخل ہوئے، چند حسین جوان گزر رہے تھے مدینے کی گلی سے. آپ نے کچھ دیر بڑی غور سے ان کو دیکھا. اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا مدینے والوں کو یا عرب کو کیا ہے ہم ہاشمی نوجوانوں سے. شاید اس وقت وہ جملے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بعد میں جب یہ شہزادے گھر سے نکلتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے اور ان کے قدموں کی مٹی کو تبرک بناتے تھے اور ان کے گھر کے کھانے کو تبرکن اپنے گھر لے جا کر اپنے بیماروں کو کھلاتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قلبی عقیدہ خانوادہ اہل بیت سے کیا ہے. یہاں تک کہ خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے تشریف لائے، کہا بابا مولا حسن حسین نے مجھے کہا ہے کہ تم غلام کے بیٹے ہو. لیٹے ہوئے تھے جناب خلیفہ ثانی، اپنی جگہ سے اٹھے، کہا کیا کہا حسن حسین نے؟ کہا کہ آپ غلام، ہمارے جد کے غلام ہو، ہمارے بابا کے غلام ہو. کہا بیٹا جا کر یہ لکھوا کر لانا. اگر انہوں نے غلامی میں قبول کر لیا تو دنیا و آخرت میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اگر صحابہ کرام، خلفائے کرام کا عقیدہ یہ تھا تو سوچئے عام عوام کا عقیدہ کیا ہوگا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے دنیا اور آخرت خلق ہوئی اور انہی کے صدقے میں جنت اور جہنم بنائی گئی ہے. اور جو ان کے حبدار ہیں وہ جنتی ہیں، جو ان کے عدو اور دشمن ہیں وہ جہنمی ہیں. تو مسلک اور فرقوں سے بالا تر ہو کر آج کے اس دن کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ان قرابت داروں کی خوشیاں ہیں اور اللہ ہم سب کو ان خوشیوں کو اس طرح سے منانے کا ہم حق ادا کرتے ہیں جس طرح سے اس کو منانے کا حق ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گلشن ہے اس کے ایک ایسے حسین اور خوبصورت پھول کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں قاسم ابن حسن کے نام سے. اور شجاعت ہو، علم ہو، حلم ہو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا حلم، تو تمام وہ جو خاصہ تھا امام حسن کی شخصیت کا وہ جھلکتا ہے جناب قاسم کی صورت میں، ان کی شخصیت میں. میں چاہوں گی خانم آپ سے، وقت ہمارے پاس اب ظاہر ہے آخری چنک ہے، اور ہمیں چاہوں گی کہ جو شجاعت ہم نے دیکھی، جو تربیت ہم نے دیکھی ماں کی، امام حسن کی اور امام حسین علیہ السلام کی، وقت آخر ہے امام مطلب کربلا کا، جناب قاسم کا، اور ضد کر رہے ہیں یا بارہا کہہ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ مجھے جانے دیں، اور پھر وہ تعویذ جو امام حسن نے باندھا تھا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو تربیت گاہ ہے معصوم ہیں، جو آغوش رسالت کے تربیت یافتہ ہیں، ان سے سوائے ان کمالات اور ان شجاعت کی کسی اور چیز کی آپ توقع بھی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے تربیت اسی دن کے لیے کی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دو صاحبزادے امام حسن، امام حسین کے تمام اولاد کربلا میں موجود ہیں. صحیح.
जनाब फातिमा के भी और इमाम हसन के भी। हसन मुसन्ना ज़ख्मी होते हैं, जनाब अब्दुल्ला जो जनाब कासिम से छोटे भाई हैं वो भी शहीद होते हैं करबला में। तब शहीद हुए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीन से गिरते हैं और शिमर जब इमाम के सीने पे बैठा है, ये अब्दुल्ला दौड़ते हुए आते हैं, गालिबन इनकी उम्र 10 या 11 साल है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे गिर जाते हैं, पुश्त मुबारक पे, वहाँ पे इनको कारी ज़र्ब लगता है, शहीद होते हैं। तमाम औलाद फातिमा, हसन हुसैन के औलाद यहीं पर शहीद हो गए। अगर बचे अली इब्न हुसैन बचे, अगर बचे कासिम हसन मुसन्ना बचे। जनाब कासिम की जो रशादत है, जो बहादुरी है, दलेरी है, उनकी माँ की अजमत देखिए, खुद तैयार करती हैं बेटे को। फरमाती हैं तुम्हारे बाबा की दिल की हसरत थी, आज वो यहाँ होते। बाबा नहीं है, आपने इमाम हसन की नयाबत में इमाम हुसैन का दिफा करना है। दीन खुदा के दिफा के लिए माएँ अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करती हैं। आज भी अगर कहीं पर भी हम देखते हैं शोहदा आते हैं, ये शोहदा हकीकत में दीन इस्लाम के मुदाफ़े हैं, और दीन इस्लाम के मुताबिक जहाँ कहीं भी हो उनको रास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिखाया है। और कई मरतबा इजाज़त मांगते हैं चाचा से मौला हुसैन, उस शिद्दत मोहब्बत की वजह से, और शायद किसी और चीज़ का भी इंतज़ार है, बार बार इनकार फरमाते हैं। यहाँ तक कि जनाब उम्मे फरवा फरमाती हैं, मैंने पहली मरतबा अपने बेटे को यतीमों की तरह रोते हुए देखा, पहली मरतबा। और यतीम रोता कैसे, घुटने पे सर रख के रो रहे। फरमाया क्यों रो रहे हो बेटे? कहा चाचा इजाज़त नहीं दे रहे। तब वो तावीज़ जो बाजू में इमाम हसन ने बांधा था और फरमाया था बेटा ये तावीज़ तब खोलना जब तुम्हारे अंदर एहसास हो काश इस वक्त मेरे बाबा जिंदा हो। इसका मतलब है सर रख के सो रहे हैं, रो रहे हैं शहादत के लिए, रो रहे हैं शहादत के लिए। यतीम रोते ऐसे हैं, और शहादत की रिग़बत और मोहब्बत ये तो जानता वही है जो करबला का राह है। हाँ, क्या फरमाएंगी इसी सवाल के ज़मीन में? अरूज वो तावीज़ उस वक्त बांधा था जब इमाम हसन की वक्त शहादत और जनाब कासिम अभी कम सिन है, 2 या 3 बरस के हैं। उनके हाथ पर जब वो बांधा गया, और ऐसा नहीं था कि बीबी फरवा को मालूम नहीं था कि उस तावीज़ में क्या लिखा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, लेकिन बीबी फरवा की जो शुजात है या बीबी फरवा का जो हौसला है, जो सब्र है, कि जानती हैं कि ये बिल्कुल शहादत का इज़्न है मेरे बेटे के लिए, लेकिन फिर भी उस तावीज़ को शौक़े शहादत ने बेटे की उस वक्त खोला कि जाकर ये अपने चचा को दिखाओ। दूसरा, बीबी उम्मे फरवा ने अपने बच्चे को अपने बाबा के, उसके बाबा के जाने के बाद, इमाम हसन के जाने के बाद, अपने बेटे को साबित कदमी से उस शौक़े शहादत पर कायम रखने में भी मदद की है। क्या कहने? देखिए कुरान में इरशाद होता है सूरह आल इमरान में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। और जो खुदा के दीन के लिए काम करता है वो दर हकीकत में खुदा के लिए काम करता है। बेशक। और दीन इस्लाम के लिए जो इन्होंने करबला में किया, वो इन्होंने किसी शख्स के लिए नहीं किया, किसी ज़ात के लिए, खुदा के लिए किया। इसीलिए उसका अजर भी खुदा ने उन्हें दिया, और उसका अजर भी खुदा ने उन्हें खुदा है इतना दिया कि करबला 1400 साल पहले का वाक़या है, लेकिन आज भी करबला वैसे ही ताज़ा है। उसकी सबसे बड़ी दलील है ना कि तुम मेरा जिक्र बुलंद करो, मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद करता हूँ। उसका सबसे बड़ा कमाल ये कि आज हर इंसान को आज के दिन मालूम है, जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा उसको मालूम हो जाएगा कि जनाब कासिम कौन है, उसे पता लगेगा आज किसकी विलादत है, आज किसकी दुनिया में आमद का दिन है। सही। जब ये दुनिया में आए थे उसी वक्त से ही इनका फैसला हो चुका था, इनको इनकी मकसद हयात मिल चुका था। सही। ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान अपने मकसद हयात को समझे। ठीक। बीबी उम्मे फरवा जब इस घर में आई हैं, वो इस घर में आने के मकसद को समझती थी। उन्हें मालूम था मैं इस घर में क्यों आई हूँ। जब उनकी गोद में औलाद आई वो जानते थे। अब जनाबे कासिम के हुस्न जमाल का वो आलम है कि इनके चेहरे को आधा ढांप दिया करते थे जब ये घर से निकलते थे। जनाबे ज़ैनब की मोहब्बत का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया कि उनकी मोहब्बत जनाबे कासिम से कितनी थी। जनाबे कासिम में दर हकीकत में 2 शबाहतें हैं। एक, इमाम हसन के जाने के बाद जब भाइयों को और बहनों का दिल करता था कि अपने भाई हसन को देखें, तो वो जनाबे कासिम को देखा करते थे। दूसरा, जब नाना के किसी शमाइल को महसूस करना चाहते थे, जिनका मज़हर जनाबे कासिम थे, तो वो उस शमाइल को महसूस करने के लिए जनाबे कासिम के चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। हसीन इस कदर थे कि जब घर से बाहर निकला करते थे तो ये जनाबे ज़ैनब की मोहब्बत है कि भतीजा इतना खूबसूरत है कि चेहरे को आधा ढांप दिया करते थे। नकाब पहनाकर जनाबे अली अकबर
اکبر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے. ان کی نقاب جب مدینے کے لوگ دیکھا کرتے تھے جان لیا کرتے تھے یا قاسم ہے یا اکبر ہے. یعنی یہ خاصہ تھا, بنی ہاشم کے حسین جوانوں میں سے ہیں. جب جنگ کے لیے تیار کیا ہے امام علی مقام نے تو امام حسن کا امامہ بھی پہنایا, امام حسن کی چادر دوش مبارک پر ڈالی ہے. یعنی مکمل امام حسین نے اپنے بھائی کی شبیہ بنا کر بھیجا. اور کمسن اتنے ہیں کہ آغوش میں لے کر جو پاؤں ہیں وہ رکاب تک نہیں پہنچ رہے, لیکن بی بی ام فروا کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں, اس لیے کہ بچہ ایک فکر کو جا رہا ہے. بی بی ام فروا کی خوشی کا مرحلہ یہ ہے کہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی بی بی ام فروا نے ثابت قدمی سے اپنے کمسن بچے کو امام حسن کے بیاہ پر بھیجا کروایا. اور جب گئے ہیں رچ پڑھتے ہوئے تو چہرے پر سے جب نقاب نہیں ہٹایا اور رچ پڑھ رہے ہیں تو یہ کہنے پر فوج عشقیہ مجبور ہو گئے کہ حسن کے پاس, کیا امام حسین کے پاس کوئی جوان نہیں جو ایک کمسن بچہ بھیج دیا. صحیح. جب انہوں نے جواب میں یہ رجز پڑھا ہے, جب ہی وہ ارزق نامی پہلوان آیا ہے کہ یہ بچہ ہے, میں اسے آرام سے مار دوں گا, قتل کر دوں گا, شہید کر دوں گا, لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ بچہ 13 برس کا بچہ نہیں ہے. اس وقت مجسم حسن بن کر, دعائے رسول خدا بن کر, بی بی زہرا کا جگر گوشہ بن کر, علی کی تلوار کا پرتو بن کر کربلا میں اس وقت آیا. تو انہوں نے اس لیے شجاعت کے جوہر دکھائے. اب دیکھیے اس شجاعت کو دیکھ کر بھی اب انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ انہوں نے کہا اکٹھے حملہ کرو, گھوڑوں کے ساتھ جاؤ, چاروں طرف گھیر کر حملہ کرو, اور کوئی بھی اب ایک ایک نہ جائے. یہ شجاعت تھی جناب قاسم کی کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا اب ایک ایک نہیں جائے گا, اب مل کر حملہ کریں گے. جب وہ مل کر حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی یہ واحد شہید ہے جس نے مدد کے لیے امام حسین کو نہیں پکارا, صرف ایک جملہ کہا, اے میرے چچا میرا آخری سلام. ہر کسی نے کہا کہ اے میرے مولا مدد کیجئے, لیکن یہ ایک شجاعت کا وصف ہے. مدد عجز کی نشانی ہے, عذر کی نشانی ہے. یقیناً اپنی ماں کی طرف سے یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تمہارا چچا اتنے لاشیں اٹھائے گا, اتنا اس وقت آزمائش میں ہے, تو اے میرے بیٹے صرف مدد کے لیے پکارنا. اور یہ واحد لاشا ہے جو سانسوں کے ساتھ پامال ہوا, اس لیے کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. وقت نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ جب امام لائے ہیں نا تو گود میں ایسے اٹھا کر لائے جیسے گٹھڑی لاتے, اور اس وقت بھی بی بی ام فروا کے صبر کا یہ عالم ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کر, اس لیے کہ جانتی ہیں کہ کس فکر پہ گئے. کاش آج کی مائیں اس فکر کو سمجھیں. ہماری گودیوں میں جو اولاد ہے آج کے اس دن کا صدقہ ہے کہ میرے اور آپ کی گود میں جو اولاد ہے, اس لیے کہ کربلا کی فکر اگر اس طرح نہ بچتی تو میرے خیال میں میری اور آپ کی اولاد بھی دین حق پر نہ ہوتی. اللہ ان ماؤں کی عظمت کو سلام کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے سے جسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھنے کی کوشش کی, سبقت لے جانے کی کوشش کی. جناب قاسم ابن حسن کی زندگی سے آج کی نوجوان نسل کو کیا پیغام ملتا ہے اور کیا پیغام لینا چاہیے, کیا فرمائیں گے چند الفاظ میں؟ 13 برس میں بتا کر چلے گئے کہ حق کے ساتھ دینے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ بھی دینا ہے. سب سے پہلے یہ کہ حق کو پہچانیے, حق کیا ہے. اس کے بعد حق کو پہچاننے کے بعد اس حق کو اپنے دل میں اتاریے, اور اس کے بعد اس حق کے لیے ثابت قدم رہیے. اور اس وقت اگر ہم بیراروی کے شکار ہیں, اگر اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل جنم لے چکے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہم کیوں پیدا ہوئے, کس لیے پیدا ہوئے, کہاں ہمارا مقصد ہے. ہم اس سے بالکل غافل ہیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی میں یہی دنیا سب کچھ ہے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے. ہم سے پہلے والے آئے چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, آنے والے بھی چلے جائیں گے. سب سے پہلے حق کو پہچانو, حق کو اپنے دل میں اتارو, اس کے بعد حق کے لیے ثابت قدم رہو. باقی جو حق کو پہچانتا ہے محمد و آل محمد اور پروردگار عالم خود تمام ملائکہ سمیت اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہیں. جیسے جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی ہے, وہی مدد آج بھی شامل ہے, ہو سکتی ہے, بشرطی کہ حق کا ساتھ دیں اور ایمان جو ثابت قدمی ہے اس کے اوپر رہیں. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جوانی کی عمر میں دین کا سمجھ آنا کمال ہے. مجھے جناب رسول خدا کی ایک جملہ بڑا میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب جوان سجدہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر بارگاہ الہیہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی فریاد کرتا ہے,
اور اگر اس کی آنکھوں سے ایک اشک بھی گر جائے تو پروردگار کہتا ہے اس کا رونا 70,000 ملائکہ کی دعا کے برابر ہے۔ تو جناب قاسم نے 13 برس کی عمر میں یہ شے بہت واضح طور پر کھول کر بیان کر دی کہ عبادت کا اصل لطف جوانی کا ہے۔ پروردگار کو سمجھنے کا جو کمال ہے وہ جوانی میں ہے۔ زیادہ اوجے کمال سے فریش ذہن کے ساتھ، فریش دماغ کے ساتھ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ باطل آپ کو نیٹ کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے بری نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی شے اس کا استعمال برا ہے۔ آپ جو بھی ماڈرن چیزیں ان کا استعمال کریں مگر اپنی ذات کو گروم کرنے کے لیے کریں۔ اور میں نے اکثر یہ مختلف اسکالر سے سنا ہے کہ جب کوئی جوان عبادت رات میں مصروف ہوتا ہے تو جس طرح سے ہمیں یہاں پر بیٹھ کے ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، ویسے گھر ویسے سجدے جو ہیں وہ اوپر والی جو فرشتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان جوانوں کی صورت میں، وہ چمکتے ستارے۔ خواتین و حضرات، سجدے کیجئے، نمازیں پڑھیے، عبادات کیجئے، جوانی میں کیجئے، سب کام کریں، نیک عمل کریں، نیک عملے جسے صالح بارہا قرآن میں کہتے ہیں۔ مگر یہ سب کر دیا اور عشق محمد و آل محمد کا خزانہ اگر دل میں نہیں ہے تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں عشق محمد و آل محمد ہے، اگر اس ہستی کا عشق آپ کے دل میں ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، تو آپ کا تھوڑا عمل بھی بہت ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس چھوٹی سی بات تو چھوٹی ہے مگر اس کا جو معنی ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو دل انہی کے محبت کے نور میں چمکتے دمکتے ہیں، ایسے نورانی دلوں کو اللہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور یہ جو سلسلہ ہے ان سے محبت کا، مودت کا، عشق کا، یہ اسی طرح سے قائم اور دائم رہے۔ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اور اب میں اپنی بہن کی طرف بڑھوں گی، زرمینہ ناصر علی جی۔ السلام حامی شبیر قاسم بن حسن، السلام حامل توقیر قاسم بن حسن، السلام حامی شبیر قاسم بن حسن، السلام حیدری شمشیر، السلام حیدری شمشیر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن، السلام عشق کی تحریر قاسم بن حسن، السلام درد کی جاگیر قاسم بن حسن، السلام حاصل تطہیر قاسم بن حسن، السلام حاصل تطہیر قاسم بن حسن، السلام عاشقوں کے پیر قاسم بن حسن، السلام عاشقوں کے پیر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن، آپ پر اور آپ کے بھائیوں پہ
ساجد کا سلام آپ پر اور آپ کے بھائیوں پہ ساجد کا سلام جن کا پاکیزہ لہو دین نبی کے آیا کام السلام حامل توقیر قاسم بن حسن السلام حامی شبیر قاسم بن حسن مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن السلام حامی شبیر قاسم بن حسن